ان کو سیدہ زینب کی بددعا ہے کہ یہ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ امام حسین کو تو کربلا میں ان کا سر کاٹا گیا تھا، ان کے سر کو الگ کیا گیا تھا۔ تو آج اگر تم ماتم بھی کرتے ہو، چھریوں سے کرتے ہو، تو اپنی پیٹھ کو کیوں مارتے ہو؟ سینوں کو مارو اور جلدی سے اپنے سر کو مار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے اہل البیت کو رہنما چھوڑا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ حسین تم پر صحابہ کی پیروی واجب ہے، بلکہ یہ کہا ہے صحابہ تمہارے اوپر حسین، حسن اور علی علیہ السلام ان کی پیروی کرنا واجب ہے۔ یہ تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ دوستو، محرم الحرام کے ان ایام کے اندر آپ ہمارے اہل سنت علماء سے یہ بات سن رہے ہوں گے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے، ان کی تاریخ یہ ہے، ان کو سیدہ زینب کی بددعا ہے کہ یہ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ ان کو علی کی بیٹی کی وہ بددعا لگی ہے کہ انہوں نے چونکہ غداری کی، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، تو آج تک یہ اپنے سینوں کو مارتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سوشل میڈیا پر یہ بات لکھتے ہیں کہ بھائی ماتم تم امام حسین کو تو کربلا میں ان کا سر کاٹا گیا تھا، ان کے سر کو الگ کیا گیا تھا، تو آج اگر تم ماتم بھی کرتے ہو، چھریوں سے کرتے ہو، تو اپنی پیٹھ کو کیوں مارتے ہو؟ سینوں کو مارو اور جلدی سے اپنے سر کو مار دو۔ آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی ہم فرقہ وارانہ بحثوں میں کیسے الجھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب آپ دیکھ لیں، خواہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، جہاں پر بھی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ محرم میں آپ سبیل نہ لگائیں، سیاہ لباس نہ پہنیں، آپ سیاہ کپڑے نہ پہنیں، اپنے بچوں کو ان کی مجلس میں نہ جانے دیں، خود سنی ہے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا، فکر فلاں پر نہیں ہو سکتا کہ جو صحابہ کے دشمنوں کی مجالس میں شرکت کرے، اور اگر کوئی شرکت کر لیتا ہے، کوئی بیٹھ جاتا ہے، خواہ سنی کیوں نہ ہو، سنی مفتی کیوں نہ ہو، عوامی کہتی ہے کہ بھائی یہ سنی مفتی نہیں ہے، یعنی جو علماء کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، اب وہ خود فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، لیکن کبھی آپ نے ان کے پیجز پہ جا کے یہ دیکھا ہے کہ جو ان دنوں میں لکھتے ہیں کہ جناب ماتم نہ کریں، غم نہ کریں، فلاں نہ کریں، شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے، ان کے پیجز پہ ایک مرتبہ بھی آپ نے یزید کی برائی دیکھی ہے؟ کیا آپ نے ان کے پیجز کے اوپر شمر بن ذوالجوشن اس کی برائی دیکھی ہے؟ کیا آپ نے ان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ماتم نہیں کرنا چاہیے، سبیل نہیں لگانی چاہیے، کیا یہ سنان ابن انس کا بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کون تھا وہ؟ حرملہ ابن اسد الکاہلی کا بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کون شخص تھا وہ؟ شمر بن ذوالجوشن کا، عبید اللہ بن زیاد بن ابی کا کہتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ کربلا کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے۔ بھئی خود دیکھ لینا، آپ خود ان چیزوں کو ویریفائی کر لیں، چیک کر لیں کہ انہوں نے کتنی مذمت کی پوسٹیں یزید کے بارے میں کی ہیں۔ انہوں نے شیعہ کی مذمت میں تو فیس بک بھر دیا، سوشل میڈیا، لیکن عبید اللہ بن زیاد کی اس کی خباثت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ انہوں نے آج کے شیعوں کے بارے میں دسیوں باتیں نفرت انگیز پھیلاتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے کربلا کی تاریخ ان واقعات کو بیان کر کے یہ کہا کہ شہزادہ علی اصغر کون تھے، علی اکبر کون تھے، قاسم ابن الحسن کون تھے، عون اور محمد کون تھے، رقیہ کون تھی، زینب بنت علی کون ہے، مسلم ابن عقیل کا تعارف کیا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں میرے بھائی۔ میں یہاں پر یہ جو بڑے بڑے مفتی ہمارے، جناب نوحے نہیں چلانا چاہیے، گاڑیوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ذکر حسین اور فلاں، یہ سب مجالس میں جانا بدعت ہے۔ آپ یہ ساری باتیں اپنا فرقہ اپنے پاس رکھو، لیکن ایک مرتبہ بھی تو لوگوں کو بتا دو کہ سلیمان بن سورت خزائی کون تھے، مالک اشتر کون تھے۔ چلے مالک اشتر سے آپ کا اختلاف ہے، ایک مرتبہ تو آپ اپنی مجلس قائم کر کے ذکر حسین علیہ السلام کر کے لوگوں کو یہ تعارف تو کرائیں کہ آخر امام یہاں تک کیسے آئے، کیوں گیا یہ سید الشہداء کی قربانی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آخر کیا وجہ ہوئی کہ امام نے 8 حرفہ وہ حج کو عمرے میں بدل کر آپ کربلا تشریف لے آئے، آپ وہاں چلے گئے؟ یہ تاریخ کون بیان کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں خاموش ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں بلکہ الٹا کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اختلاف رکھتے ہیں، اور ہمارا اہل سنت کا شیخین کے حوالے سے شیعہ بنیادی جو فکر ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ام المومنین حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، یا ام المومنین حضرت حفصہ، یہ ہماری ایک بنیادی فکر ہے کہ جس کو ہم گفتگو کر سکتے ہیں، فدق کے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ثقیفہ پر بات ہو سکتی ہے، غدیر کی اہمیت پر بات ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم یہ تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں شیعہ کی فلاں بات کو نہیں مانتا، ہاں ریفرنس کے ساتھ، اور ریفرنس ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ نہیں بھائی یہ شیعہ کی باتیں تو من گڑت ہے، اگر ہماری کتاب میں بخاری مسلم میں لکھا ہو تو پھر مجھے ماننے میں کیا قباحت ہے؟ نہیں، میں مانوں گا تو میری سنیت خراب ہو جائے گی، میری سنیت خراب ہو جائے گی، کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دلیل کے ساتھ نہیں ہوں، میں تعصب کے ساتھ ہوں۔ اگر میں اپنی کتاب میں ایک واقعہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جس کتاب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ہے، اس بارے میں اگر مجھے ایک شخص آ کر باہر کا کہتا ہے یار یہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ چونکہ میرے فرقے کا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں تمہاری تو یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟
ایسا کیوں کروں گا؟ ایسا اگر میں کروں گا تو پھر میں دلیل اور برہان پر نہیں بلکہ میں اپنی عصبیت، اپنے گروہ، اپنے تعصب، اپنے جو خیالات ہیں، اندھی تقلید ہے، تقلید جامد ہے، اس کے پر میں کھڑا ہوں گا۔ آج کا جو موضوع ہے بہت مختصر ہے اور اس پر میرا ایک تفصیلی لیکچر بھی موجود ہے۔ میں یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ صحابہ کرام کے منع کرنے پر کیوں نہ رکے۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو اگر صحابہ نے منع کیا تو صحابہ نے بلایا بھی تھا۔ سلیمان بن سورت الخزاعی وہ صحابی ہیں، وہاں سے خطوط آئے تھے اور آپ روانہ ہوئے تھے، اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے اہل البیت کو رہنما چھوڑا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ حسین تم پر صحابہ کی پیروی واجب ہے، بلکہ یہ کہا ہے صحابہ تمہارے اوپر حسین، حسن اور علی علیہ السلام ان کی پیروی کرنا واجب ہے۔ یہ تو حدیث ثقلین ہے نا، متواتر حدیث ہے۔ تو اگر صحابہ نے منع کیا امام حسین نہیں رکے تو صحابہ وہ فالوور ہیں حسین کے، امام حسین صحابہ کے فالوور نہیں ہیں۔ پھر اس کی مختلف وجوہات امام حسین نے بیان بھی کی ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا یزید کی جو حکومت ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی تھی۔ دیکھیں، یزید کی جو حکومت ہے وہ بالکل امام حسین علیہ السلام نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، امت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ صحابہ نے بیعت ضرور کی، عبداللہ ابن عمر نے اور اسی طرح جابر بن عبداللہ سے بھی زبردستی بیعت لی گئی، اور عبداللہ ابن عمر کی جو بیعت ہے وہ تو ہماری صحاح کے اندر موجود ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ تم بیعت کرو، وہ بیعت کو مت توڑنا، یہ خدا اور رسول کی یعنی نافرمانی ہوگی اگر حکمران سے بیعت کو توڑ دیا۔ لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین نے وہاں پر قیام کر کے وہ تو خروج کیا۔ دیکھیں، ایک ہے بغاوت، ایک ہے خروج اور ایک ہے قیام۔ امام حسین نے نہ بغاوت کی ہے نہ خروج کیا ہے، امام حسین نے قیام کیا ہے۔ بغاوت یہ ہے کہ سیاسی طور پر آپ مسلح جدوجہد کریں، ریاست کے خلاف نکل آئیں جیسے آج کل ہوتا ہے۔ خروج کافر کہہ کر عوام کو، اداروں کو کافر کہیں، تکفیر کریں اور اپنا ایک فلسفہ جاری کریں، جس طرح خوارج نے امیر المؤمنین امام علی کے خلاف خروج کیا، امام علی کو کافر قرار دیا، اور پھر امام علی کے ساتھ جنگیں کی، جنگ نہروان جیسے خوارج ہے آج بھی موجود ہے۔ یہ فکر چلتی ہے اور یہ مذہبی لوگوں کے اندر یہ فکر پائی جاتی ہے۔ جو قیام ہے، قیام امام کرتا ہے، امام منصوص ہے، امام اور پھر امام حسین علیہ السلام۔ آیت کسا اور آیت تطہیر میں جو حدیث کسا اس کی تفسیر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب الاتباع امام حسین ہے۔ تو یزید اپنے دور حکومت میں صلح امام حسن کی شرائط کی وجہ سے وہ تو معزول، اس کی تو کوئی حکومت رہی نہیں نا، اس کو تو اقتدار جو یزید کا ہے وہ تو حکومت قائم ہی نہیں ہوئی اس کی، یہ بات سمجھ لیں۔ جب حکومت ہی قائم نہیں ہے تو کوئی بیعت بھی کرتا ہے تو اس کی حکومت منعقد نہیں ہوتی ہے۔ کیسے منعقد ہوگی؟ دو چار لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو یزید کی بیعت کرنے والے، ورنہ تو یزید نے جس طرح سے لوگوں پر جبر و تشدد کر کے اور اپنی بات کو منوایا اور لوگوں کو، تو وہ پوری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کے منع کرنے پر امام حسین نہیں رکے تو اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ رسول کا فرمان یہ نہیں ہے کہ میرے صحابہ حسین تمہارے پیچھے چلے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ اہل البیت اپنے بچوں سے یہ کہا ہو، امام علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا سے یہ کہا ہو کہ میرے بعد تم صحابہ کے پیچھے چلنا۔ کوئی ایک بھی ہمیں اس طرح کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ملتا، بلکہ کیا کہا ہے؟ صحابہ سے کہا تم علی کے پیچھے چلنا، حسن کے پیچھے چلنا، حسین کے پیچھے چلنا، سیدہ زہرا کے پیچھے چلنا، ان کا موقف اپنانا، ان کی بات کو سننا، یہ اہل البیت ہیں، یہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن اور اہل البیت کبھی جدا نہیں ہے۔ تو اس موضوع کے حوالے سے میں نے چاہا کہ میں آج کے دن میں اس پہ گفتگو کروں اور اپنے ناظرین کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں کہ ہمیں نفرت سے باہر نکلنا چاہیے، ہمیں تحقیق کی جانب آنا چاہیے اور اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ جو تحقیق میں اور کتابوں کے اندر پروف ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے۔ تو صحابہ کے منع کرنے پر نہیں روکے، میں نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دی کہ یزید کی جو بیعت کرنے والے ہیں ان میں بڑا جو نام ہے عبداللہ ابن عمر کا ہے، نعمان بن بشیر کا ہے۔ نعمان بن بشیر بلکہ یزید کی نہ صرف بیعت بلکہ ان کی گورنری میں بھی تھے، لیکن اچھے انسان بھی تھے، اچھے انسان تھے، اور بہت حد تک انہوں نے چاہا کہ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کو محفوظ کر سکیں، اور کوفہ کے اندر جو شیعان علی ہیں ان کو آپس میں کوئی قتل و غارت گری نہ ہو، خون ریزی نہ ہو۔ نعمان بن بشیر نے واضح کہہ دیا تھا کہ جب تک تم مجھ پہ تنقید کرو گے، شیعان علی سے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر مسلح جدوجہد کرو گے تو پھر تم مجھے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو نعمان بن بشیر کا کردار ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور انصار مدینہ کے چھوٹے صحابہ میں سے، یعنی یہ کوئی جلیل القدر صحابہ جو بڑے طبقے کے ہیں ان میں سے نہیں ہے، یعنی یہ ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جو ہجرت کے رسول اللہ کے وصال کے وقت ان کی عمر کچھ بچے تھے، یہ صغر سنی کے اندر تھے۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، تو صحابہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا یا یزید کی بیعت کیوں کی؟ اس لیے کہ یزید نے جس طرح سے بیعت لی ہے اور جس طرح سے جو ماحول اس نے قائم کیا ہوا تھا وہ بڑا سخت ماحول تھا، اور ایسے میں اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ
یا تو راستہ یہ ہے حسینیت کا، اور یا راستہ یہ ہے کہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔